ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے. تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اور بحر تسلیم علی میداں میں، بحر تسلیم علی میداں میں، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے. آج کی یہ محفل ماہرہ مطہرہ میں جو اہل سنت کے بہت سارے مراکز کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز، طریقت کا مرکز اور شریعت و طریقت کا جہاں سنگم ہوتا ہے، حضور صاحب البرکات کی چوکھٹ پر ہم سب ایک مرتبہ پھر عرس قاسمی کے پرشکوہ موقع پر حاضر ہیں. اور حضور سیدی سرکار ابو القاسم سید اسماعیل حسن شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے 100 سالہ عرس کے موقع پر، عرس قاسمی کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا. اس حاضری پر میں آپ سب کو صمیم قلب کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم جو بھی مرادیں لے کر آئے ہیں بارگاہ صاحب البرکات سے، حضور اچھے میاں کی چوکھٹ سے، حضور سرکار حمزہ عینی کی چوکھٹ سے، سیدی سرکار آل رسول احمدی کی بارگاہ سے، اور بالخصوص صاحب عرس قاسمی کی خیرات اللہ پاک ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے. چونکہ حضور صاحب عرس قاسمی کے وصال کو 100 سال مکمل ہوئے ہیں، اور ہم جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حضور سیدی ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی شان کے مالک تھے. دراصل حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ خانقاہ میں بیٹھ کر گوشہ نشین ہو کر بھی آپ کی حالات پر بڑی کڑی نظر تھی، بڑی گہری نظر تھی. آپ اپنے زمانے کے عظیم مدبر، عظیم مفکر اور سیاسی شعور رکھنے والے، سیاسی حالات کا ادراک رکھنے والے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ تھے. شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے دور کے حالات ہمارے دور سے کچھ مختلف نہیں تھے، بلکہ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ کے حالات اس زمانے کے حالات انگریز حکومت کے وہ اللہ اکبر ظلم اور جبر کے شکنجے کے اندر اہل ہند کو ان لوگوں نے جکڑ رکھا تھا. حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے چونکہ 1272 ہجری کے اندر اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی، اس اعتبار سے آپ حضور سیدی امام اہل سنت کے ہم عمر بھی تھے، اور آپ سے بہترین آپ کے خوشگوار تعلقات بھی ہمیشہ رہے، آخری دور تک رہے. بلکہ امام اہل سنت کی سوانح اور سیرت میں بہت سے جو مستند واقعات ملتے ہیں اس کے راوی آپ خود بھی ہیں. تو حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے حالات کا ادراک کیا. جس طریقے سے آج مسلمان موجودہ حکومتوں کے حوالے سے پسماندگی کا شکار ہے، افسردگی کا شکار ہے، لوگ غم اور اندوہ کے ماحول کے اندر، لوگ خوف اور دہشت کے اندر دنیا بھر میں زندگی گزار رہے ہیں. ایسا ہی دور انگریزوں کے دور میں بھی تھا. حضرت سرکار شاہ جی میاں جو مجدد سلسلہ برکاتیہ بھی ہے، سلسلہ برکاتیہ کے
سلسلہ برکاتیہ کے جو طریقت کا عظیم سلسلہ ہے، اس کے آپ مجدد ہیں۔ سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے حالات کا ادراک فرمایا اور بے چین قوم کو، بے قرار قوم کو، مضطرب قوم کو ترقی کے اصول عطا فرمائے، ترقی کی راہیں بتائی۔ آج بھی ہماری قوم یہ سوچ رہی ہے کہ حالات کیسے بدلیں گے، اچھے دن کیسے آئیں گے، انقلاب کیسے آئے گا، تبدیلی کیسے آئے گی، دکھ سکھوں کے اندر کیسے تبدیل ہوں گے، بے قراریاں جو ہے وہ سکون کے اندر کیسے تبدیل ہوگی، اضطراب کا ماحول ہمیں قرار کی چوکھٹ تک کب لے کر کے جائے گا۔ ایسے دور کے اندر ہم بھی بہت سارے اسپیکرز کی جو ہے وہ تقریریں سنتے ہیں۔ آج کا یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم زیادہ سنتے ہیں کہ آخر ہماری بے چینیوں کا علاج کیا ہے، ہماری بے قراریوں کا علاج کیا ہے۔ اس زمانے میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ مسلمانوں کو ترقی کیسے ملے گی، مسلمانوں کو عروج کیسے ملے گا، تو حضور سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے جو بہت سارے سوالات کیے گئے تھے، ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے قوم کو ترقی کی راہ بتائی کہ مسلمان ترقی کیسے کر سکتا ہے، مسلمان عروج پر کیسے جا سکتا ہے، مسلمان کامیابی سے ہمکنار کیسے ہو سکتا ہے۔ آج اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بتا دے کہ سکون کا طریقہ یہ ہے، یہ کر لو تو تمہیں سکون مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں ترقی مل جائے گی، یہ کرو تو تمہیں قرار مل جائے گا، یہ کرو تو تمہیں اطمینان مل جائے گا، اللہ اکبر، اور ہم ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد بھی کر لیتے ہیں۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں، اگر ان کی باتیں خلاف عقل اور خلاف مذہب نہیں تو مجھے ان کی باتوں سے اختلاف بھی نہیں، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت ہمیں اصول عطا فرمایا، کتنا خوبصورت ہمیں ضابطہ عطا فرمایا۔ شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ترقی کا راستہ بتاتے ہوئے، ترقی کے اصول بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ آخر تمہاری اصلی تنزلی کا سبب کیا ہے؟ بلندی سے تم نیچے کیوں آئے ہو؟ آخر کیا بات ہے کہ اوج ثریا پر چڑھنے والا انسان آج جو ہے ناکامی کے دلدل میں گرتا چلا جا رہا ہے، ناکامی کے دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے؟ کئی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کئی بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے، کئی تعلیم کا مسئلہ ہے، کئی بچیوں کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ ایک طرف فتنہ ارتداد ہے تو دوسری طرف فتنہ جہل ہے، ایک طرف اللہ اکبر غربت کا فتنہ ہے تو دوسری طرف مالداروں کی بے راروی ہے۔ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں، تمہاری اصلی تنزلی کا سبب یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے ترقی کے راستے سے دور ہو چکے ہو، یہ سب سے بڑا سبب ہے تمہاری ناکامی کا، تمہاری تنزلی کا۔ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اوج و ترقی عطا فرمائے گا، عزت و ثروت عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ جتنا تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اتنا ہی تنزلی کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج کل کے روشن خیال یہ بات سمجھتے ہیں کہ مذہب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بیکورڈ کہلاتے ہیں، ہم پیچھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درس دیا، اس زمانے کی تعلیم بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے حوالے سے ہے، بلکہ یوں کہہ لیں شاہ جی میاں اس مفکر کا نام ہے کہ ایک صدی کے بعد کے حالات کو ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور وہ ہماری رہنمائی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں مذہب پر عمل کریں گے تو ترقی نہیں ہوگی۔ حضور صاحب عرص قاسمی کا پیغام یہ ہے، جتنا مذہب کے قریب آؤ گے اتنی تمہاری ترقی ہوگی۔ اس مضمون کو حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، مشکات شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب میرے بندے میری فرما برداری کرتے ہیں، جب میرے بندے میرے حکم پر عمل کرتے ہیں تو میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اور جس سے محبت کرتا ہوں اس کو ترقی بھی عطا کرتا ہوں، اس کو سکون بھی عطا کرتا ہوں، اس کو اطمینان کی دولت بھی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی میں آتا ہے، جب میرے بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے قانون کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب تم
میری नाफरमानी करते हो तो फिर मैं तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता हूं। जरा गौर तो फरमाएं, आज के तनाजुर में, हालात के तनाजुर में जरा गौर तो करें, हदीस कुदसी का अंदाजा तो लगाएं। फरमाया गया जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो अल्लाह तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत करता है। फिर इरशाद फरमाया गया और उनके दिल में तुम्हारी दुश्मनी पैदा कर दी जाती है, उनके दिल में तुम्हारी नफरत पैदा कर दी जाती है और वो तुम पे जुल्म करते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया के हालात देख लो, रातों को अय्याशियों में गुजारने वालों, दीन से दूर रह करके जिंदगी गुजारने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, अपनी बच्चियों को बेपर्दा रखने वालों, कुरान और सुन्नत की तालीम से अपने आप को और अपने खानदान को दूर करने वालों, हदीस कुदसी में फरमाया जा रहा है जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो तुम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाता है, उनके दिल में तुम्हारी नफरत डाली जाती है, तुम्हारी दुश्मनी डाली जाती है और फिर इरशाद होता है तुम उनके आगे गिड़गिड़ाते हो, हुक्मरानों के आगे गिड़गिड़ाते हो, उनके आगे गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलेगा। इरशाद होता है मेरे बंदो, अगर तुम उनके आगे गिड़गिड़ाओगे तो हालात नहीं बदलेंगे, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। अगर तुमको गिड़गिड़ाना है तो अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अगर तुमको रुजू लाना है तो अपने रब की बारगाह में रुजू लाओ। हुजूर साहिब उर्स कासमी फरमाते हैं कि इंसान ये समझता है कि मजहब पर अमल करने से तरक्की में रुकावट है। फरमाते मजहब पर अमल करोगे, दीन में जितनी तरक्की करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी दुनिया की तरक्की अता फरमाएगा। दुनिया की तरक्की दीन पर अमल करने में है। हुजूर साहिब उर्स कासमी सरकार शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा हाल ये है कि तुम रिश्वत लेते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती है। हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह सवालों का जवाब देते हुए कितनी खूबसूरत बात कहते हैं। शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि लोग ये समझते हैं कि औरतों की तरक्की बेपर्दगी में है, औरतों की तरक्की बेपर्दगी में नहीं है बल्कि औरतों की तरक्की बापर्दा रहने में है। और साथ ही साथ आप हदीस कोट करते हैं एक औरत के लिए कितनी खूबसूरत चीज है पर्दा। जो औरतें पर्दे में रहती है वो पर्दे में रहने वाली औरतों की शान क्या है। अल्लाह अकबर। फरमाया खुद फरमाते हैं थोड़ा अपने घरों का जायजा लें, अपने माशरे का जायजा लें, अपने हालात का जायजा लें। अल्लाह अकबर। हमारी बेटियां वलीमों में बेपर्दा जा रही है, स्कूलों में बेपर्दा जा रही है, कॉलेजेस में बेपर्दा जा रही है। हम पूरी दुनिया में दीन का परचम लहराना चाहते हैं और हमारे घर के अंदर दीन नहीं है। हुजूर साहिब उर्स कासमी फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं औरतों को चाहिए कि वो मर्दों को न देखें और मर्दों को चाहिए कि वो औरतों को न देखें। और साथ ही साथ आयत करीमा कोट करते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है या कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ महबूब आप ईमान वालों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। जब मर्द अपनी निगाहों को नीची रखेंगे तो किसी औरत को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर हदीस भी कोट करते हैं, क्या मुफक्किराना अंदाज है, क्या अदीबाना रंग है आपके इल्मी जवाहिर पारे। अगर आज भी हम पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे आज के दौर में भी साहिब उर्स कासमी की तालीमात हमारी रहनुमाई करती नजर आ रही है। इरशाद फरमाते हैं, हदीस लिखते हुए इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह अकबर, दोनों मौजूद हैं। ऐसे में मेरे आका के सहाबी हजरत सैयदुना अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम तशरीफ लाते हैं। कौन नहीं जानता, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी थे। उनकी आमद पर अल्लाह के रसूल उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना से कहते हैं इनसे पर्दा करो। तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह किससे पर्दा करें? तो आका ने फरमाया इशारा करके इनसे पर्दा करो। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना हैं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये नाबीना है मगर तुम तो आंख रखती हो, तुम्हें तो अल्लाह ने आंखें अता की है। और फिर नतीजा खस करते हुए हुजूर शाहजी मियां रहमतुल्लाह अलैह जिसका 7 साल उर्स मना रहे हो, दूर दूर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर करीब से आने वालों अपने मुर्शिदों की तालीमात को अपने सीने से लगाओ। हुजूर शाहजी मियां फरमाते हैं अब भी ना समझोगे, फरमाते हैं
کہ نابینا مرد کو دیکھنے سے بھی اللہ کے رسول نے عورتوں کو منع فرمایا۔ آج ہماری بیٹیاں موبائل پر گفتگو کر رہی ہے نامحرم مردوں سے، اور باپ کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، اور وہاں کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ نے آیے تطہیر نازل فرمائی۔ ہم حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت میں اول نمبر پر جو ہے انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ حضور کی ازواج پاک اولین اہل بیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اصل اہل بیت، وہ اصل اہل بیت، ہمارے علماء لکھتے ہیں وہ اصل اہل بیت ہیں۔ اور پھر سیدہ کائنات مولا علی، حسنین کریمین، آل جعفر، آل علی، آل عقیل، ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے داخل اہل بیت فرمایا۔ جو لوگ جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی شان میں آیہ تطہیر نازل ہوئی، جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، بریلی سے آواز آتی ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہ آئیں، جہاں جبریل امین اپنے پروں کو سمیٹ کر کے آئیں، ان ازواج مطہرات کو حضور نابینا صحابی کو دیکھنے سے بھی منع فرما رہے ہیں۔ اور آج شادیوں کا ماحول ہم نے کیا بنا رکھا ہے؟ آج کل کی شادیاں تو یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اب ایک کرسی نہیں لگتی، اب تو دو دو کرسیاں لگتی ہے۔ ایک کرسی دولہے کی لگتی ہے، ایک کرسی دلہن کی لگتی ہے، اور ملنے والے دولہے سے بھی آ کر کے ہاتھ ملاتے ہیں اور دلہن سے بھی آ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ کوئی ہے روکنے والا، کوئی ہے ٹوکنے والا؟ اللہ اکبر۔ پھر مسلمان کہتے ہیں ہم تنزلی کا شکار کیوں ہیں، ہم بربادی کا شکار کیوں ہیں، ہم تباہی کا شکار کیوں ہیں؟ ارے سن لو، کہنے والے نے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اللہ اکبر، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ذرا غور تو کریں اس وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب شادی کے مجمع میں دلہن کو بے حجاب، بے نقاب، بے پردہ دلہن کو لایا جاتا ہوگا۔ ذرا تصور میں تو لائیے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لوگوں کا دل دکھانے کے حوالے سے ڈرتے ہیں، لیکن اندازہ تو فرمائیں بے پردگی کے ماحول میں اپنے سماج کو ڈبو دینے والوں، اللہ کے رسول کے دل پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی جس کے صدقے میں اللہ نے شادی کی خوشیاں عطا فرمائی۔ آج ہم شادی کی خوشیوں کے موقع پر اپنی بچیوں کو جو ہے وہ شامیانے میں اور لوگوں کے مجمع میں لا کر، وہ بھی دلہن کو بے حجاب اور بے نقاب بٹھا کر اس سے مردوں کو مصافحہ کروا کر، اللہ اکبر، دولہا کے دوستوں کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دے کر، ذرا غور تو کریں ہم کس کی تہذیب پر عمل کر رہے ہیں، ہم کس کے کلچر پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابیات آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، مرد آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مصافحے کا شرف عطا فرمائیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول عورتوں سے مصافحہ نہ کریں، اور دولہا کے دوست دلہن سے ہاتھ ملائیں، رشتہ دار دلہن سے ہاتھ ملائیں۔ ذرا غور تو کریں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری تباہی کی وجہ کیا ہے؟ حضور صاحب عرس قاسمی کی تعلیمات کی روشنی میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنا، یہی ہماری تنزلی کا سبب ہے، یہی ہماری رسوائی کا سبب ہے، یہی ہماری بربادی کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر صاحب عرس قاسمی رحمت اللہ تعالی علیہ مزید آگے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ بدۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ کب فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ اس حدیث کا پس منظر بیان کرتے ہوئے حضور شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری، ملکہ قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھ رہے عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سیدہ اپنے بابا کو جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔ دیکھنے سے یعنی صرف مردوں کو عورتوں کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ فرمایا عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے۔ جب سیدہ نے یہ بات بیان کی تو آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ فرمانے کے بعد حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے سے پیار کی وجہ سے چمٹا لیا۔ ایک انسان کسی کو اپنے سینے سے کب لگاتا ہے؟ جب محبتوں کی انتہا ہو، پیار بہت آئے، محبت بہت آئے تو سینے سے بچوں کو لگایا جاتا ہے پیار کے اظہار کے لیے۔ اللہ کے رسول سیدہ مخدومہ خاتون جنت کا یہ جواب سن کر ان کو اپنے سینے سے چمٹا رہے ہیں، ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور مرد کسی عورت کو نہ دیکھے۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیں تو صحیح، آج ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہے؟ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ حضور صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ پھر لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا اسلام مال جمع کرنے کو منع کرتا ہے؟ اسلام مال کمانے کو منع کرتا ہے؟ اسلام معاشی ترقی کو منع کرتا ہے؟ کہا نہیں، اسلام تقدیر کے بھروسے رہ کر تدبیر سے بھاگنے والوں کی تائید نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، پہلے اپنے اونٹوں کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اس لیے کہ دنیا عالم اسباب ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پر توکل کر کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں، روزی روٹی نہ کمائیں، اللہ پر بھروسہ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں، گوشہ نشین ہو جائے گا، نہیں، اسلام تدبیر کے استعمال کو منع نہیں کرتا، اسلام تدبیر کا استعمال تقدیر کے خلاف نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ اکبر، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تدبیر کرو پھر تقدیر کے حوالے کر دو۔ کامیابی اس کو ملتی ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہوا، جس نے کوشش کی وہ پا لیا۔ تو اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، اپنے زمانے کا اتنا بڑا صوفی کہہ رہا ہے نہ مال کمانا برا ہے نہ مال جمانا برا ہے۔ جب ہم اسلام کی تعلیمات پر نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اعظم سے لے کر امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کر اللہ اکبر، ہم اپنے صوفیہ کی زندگی کو دیکھیں، محبوب الہی تک دیکھ لیں کہ اللہ اکبر، بادشاہ اللہ والوں کی چوکھٹ پر بھکاری بن کے نظر آتے ہیں، مگر کوئی صوفی اللہ والا کسی بادشاہ کے آستانے پہ گڑ گڑاتا نظر نہیں آتا۔ تو ہمیں معاشی طور پر کیپیبل کرنے کا حکم دیا، اپنے آپ کو کیپیبل کرو، مضبوط کرو، مال کماؤ، بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہم دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک خوبصورت سا رسالہ ہے، تدبیر فلاح نجات و اصلاح۔ امام اہل سنت نے اس میں اپنے دور میں 4 نکاتی پروگرام اپنی قوم کو پیش فرمایا، اس میں سے میں ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ہم یہ پتہ نہیں کس نے ہمیں سکھا دیا کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ میرے بھائی، اگر اسلام غریبوں کا مذہب ہے صرف، تو زکوٰۃ کا نظام کس کے لیے؟ زکوٰۃ غریب دے گا، زکوٰۃ مفلس دے گا، زکوٰۃ بھیک مانگنے والا دے گا۔ سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی بوریا نشین قوم کو جو تعلیمات عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اس پر عمل کیا تھا، تو چند سالوں کے اندر عرب کی بوریا نشین قوم قیصر و کسریٰ کی تاجدار بنتی ہوئی نظر آئی۔
وقت کی سپر پاور کو کچل کر اسلام کا پرچم انہوں نے وہاں پر لہرایا، اور دور فاروقی میں ہر مسلمان اتنا مالدار ہو گیا کہ یمن سے لے کر زکوٰۃ چلنے والا زکوٰۃ کی رقم لے کر کے چلتا ہے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر اس کو کوئی غریب اور مفلس نظر نہیں آتا تاکہ اس کو وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس کو وہ زکوٰۃ دے سکے۔ اندازہ تو کرے، اللہ اکبر۔ اور پتہ نہیں تبلیغی جماعت کے بہکاوے میں آ کر یہ قوم کب سے کہنے لگی کہ اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے۔ کیا حضرت عثمان غنی مالدار نہ تھے؟ کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہ تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا سیدنا صدیق اکبر مالدار نہ تھے؟ اسی طریقے سے بے شمار صحابہ ہیں جو مالدار تھے۔ ہاں کچھ صحابہ ایسے تھے جو مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر ان کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ غربت کے باوجود بھی ان کو کسی نے ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضور صاحب عرس قاسمی کی یہ تعلیم اور امام اہل سنت کا وہ رسالہ جس میں آپ نے 4 نکاتی پروگرام مسلمانوں کی فلاح اور ترقی کے لیے بیان فرمایا، اس میں آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان مالدار بنے، مسلمان مالدار بنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے، غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتی ہے۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان غریب ہو جائے، مفلس ہو جائے، ان پڑھ اور جاہل ہو جائے تاکہ ہم ان کے ایمان کو چھین سکیں، ان کے ایمان پہ قبضہ کر سکیں، ان کو ارتداد کے فتنے سے جو ہے وہ اللہ اکبر اس کا شکار کر سکیں۔ آئیے آج عرس قاسمی میں عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ مالدار بھی بنیں گے، دیندار بھی بنیں گے۔ مالدار بنو مگر دیندار کے ساتھ مالدار بنو۔ وہ دولت جو اللہ کو بھلا دے وہ فرعونیت کی طرف لے جاتی ہے، اور وہ دولت جس سے دین کی خدمت کی جائے وہ سیدنا عثمان غنی کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے، وہ عبد الرحمن ابن عوف کی یاد کو تازہ کر دیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے چونکہ یہ خانقاہ جہاں قادریت کی عظیم نمائندہ خانقاہ ہے، وہیں پر چشتیت کی عظیم نمائندہ خانقاہ بھی ہے۔ اس خانقاہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں چشتیت اور قادریت دونوں گلے ملتے ہیں، اسی لیے ہم برکاتی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم قادری بھی ہیں اور ہم چشتی بھی ہیں۔ جس طریقے سے برکاتیوں پر غوث اعظم کا فیضان چھما چھم برس رہا ہے، وہیں پر چشتیت کا فیضان بھی چھما چھم برس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے ایک ہاتھ میں قادریت ہے، دوسرے ہاتھ میں چشتیت ہے، نہ ان کو دنیا کا خوف ہے، نہ ان کو آخرت میں اللہ اکبر فکر ہے۔ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ ہم چشتی بھی ہیں، ہم جہاں کٹر قادری ہیں وہیں پر الحمدللہ ماہریرا سے وابستگان چشتی بھی ہیں، اور یہاں کی چشتیت تو قطبی چشتی ہے، اس لیے کہ صاحب البرکات کے جد اعلیٰ ڈائریکٹ سرکار قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ یہاں چشتیت وراثت میں ہے، موروثی چشتیت ہے برکاتیت کو۔ تو سرکار محبوب الہی شیخ المشائخ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے دور میں لنگر کرتے تھے، لنگر۔ تو اس زمانے میں لنگر کا خرچ محبوب الہی کے یہاں 200 کا ہوا کرتا تھا، محبوب الہی کے یہاں۔ اور جب اتنا خرچہ آپ لنگر پہ کرتے تھے تو بادشاہ وقت کے کسی نے کان بھرے اور کان بھر کر کے کہا کہ یہ نظام الدین آپ کے سپاہیوں سے، آپ کے آدمیوں سے نذرانے کے نام پہ پیسے وصول کرتے ہیں اور لنگر کرتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، لوگ ان کے قریب رہتے ہیں۔ ایک کام کیا جائے،
کہ کھانا کھلا کر یہ لوگوں کو اپنا بنا رہے ہیں. تو محبوب الہی کے بارے میں جب بادشاہ کے کان بھرے گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا، خبردار ہمارا کوئی سپاہی، ہمارا کوئی ملازم نظام الدین سے ملاقات کے لیے نہیں جائے گا. نہ ہم جائیں گے، نہ ان کو نذرانہ دیں گے، نہ وہ لنگر کریں گے، نہ لوگ ان کے قریب جائیں گے. اللہ اکبر. کسی نے آ کے محبوب الہی سے کہا، سرکار بادشاہ کا اعلان آ گیا کہ کوئی سپاہی ملنے نہیں آئے گا، کوئی نظر پیش نہیں کرے گا تاکہ آپ لنگر نہ کر سکے. یہ سن کے محبوب الہی نے مسکرایا اور مسکرا کر فرمایا، لنگر کا خرچ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پہ لنگر نہیں کرتے، ہم اللہ کی عطا پر لنگر کیا کرتے. کی خانقاہ کا وہ رنگ آپ کو اگر کہیں نظر آئے گا تو وہ آپ کی اپنی خانقاہ محررہ مطہرہ میں نظر آئے گا. اور جگہ پر عرس کا چندہ تو ہوتا ہے مگر یہاں عرس کا کوئی چندہ نہیں ہوتا، اور ہزاروں لوگ اپنے مرشدوں کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے نظر آتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، محبوب الہی اتنے مالدار تھے، بادشاہ نے کہا ملاقات کے لیے آنا ہے، فرمایا 2 دروازے اسی لیے بنا کے رکھا ہوں کہ ایک دروازے سے تو آئے گا، دوسرے دروازے سے میں نکل کر چلا جاؤں گا، کیونکہ ہمیں بادشاہوں کے دربار کے آداب نہیں معلوم، بادشاہوں کی مہمان نوازی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. تو حضور صاحب عرس قاسمی فرماتے ہیں، مالدار بنو اس لیے کہ مال کما کر کے رکھو اور مال جماؤ، اس کا حق ادا کرو. لیکن افسوس جو قوم رات کے 3 بجے تک موبائل پر گیم کھیلتی رہے گی، وہ 11 بجے سو کے اٹھیں گے، وہ 12 بجے سو کے اٹھیں گے، تو وہ تجارت کب کریں گے؟ اس لیے اب میں اپنی گفتگو کو اپنے وقت پر مکمل کرتے ہوئے اخیر میں چونکہ میرا ٹائم پورا ہوا اپنی بات کو پوری کر دوں. حضور اللہ اکبر صاحب عرس قاسمی سرکار شاہ جی میاں رحمت اللہ علیہ گویا کہ ہمیں بتا رہے ہیں کیا مالدار بنو، دیندار بنو. اور صاحب عرس قاسمی نے سب سے زیادہ جس پہ محنت کی وہ 2 چیزیں تھی. نمبر 1 تصوف، نمبر 2 تعلیم، ایجوکیشن. 100 سالہ جشن صاحب عرس قاسمی کا منا رہے ہو، یہاں سے ہم 2 چیزیں لے کر جائیں، ایک تصوف اور دوسرا ایجوکیشن. اس پہ ہم محنت کریں. اب آپ سوچیں گے یہ تصوف کیا ہے؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں تصوف گاروں میں بیٹھنے کا نام، تصوف بھوکے رہنے کا نام، تصوف روکھی سوکھی کھانے کا نام. ہزاروں اقوال ہیں، لیکن میں ایک بات پیش کر دوں، تصوف کیا ہے؟ تصوف کیا ہے؟ خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اس کو تصوف کہتے ہیں. خالق کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا اس کو تصوف کہتے ہیں. تصوف اور کیا ہے؟ آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، پڑوسی کی خدمت نہیں کرتے، تو فٹ پاتھ پر پڑے رہنے والے غریبوں کی خدمت ہم کب کریں گے؟ تو یاد رکھیے، تصوف ٹوپیوں کے کلر کا نام نہیں، تصوف جبوں کے کلر کا نام نہیں. تصوف یہ ہے کہ یار کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی خدمت کی جائے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، مخلوق سے محبت کیسے ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان برکات، حضور امین ملت، حضرت شف ملت، حضرت رفیق ملت، حضور حسن العلماء، عرس قاسمی، 100 سالہ عرس قاسمی. مخلوق سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جو قوم اپنے باپ باپ سے محبت نہ کرے وہ صوفی کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک صوفی کا ذکر کریں، بہت بڑا اپنے زمانے کا عظیم صوفی، اپنے زمانے کا غوث، جسے دنیا سیدی سرکار سید احمد کبیر رفاعی کے نام سے جانتی ہے. سید احمد کبیر رفاعی کو کون نہیں جانتا؟ تہجد کی نماز پڑھ کر فجر کا انتظار کرتے ہوئے آپ نے سوچا کہ میں تھوڑا لیٹ جاؤں اور آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے لیے آپ لیٹے تو جیسی فجر کی اذان ہوئی آنکھ کھلی. جب آنکھ کھلی تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کی آستین پر
بلی سو گئی. خانقاہ میں بیٹھنے والوں ذرا سوچو خانقاہی نظام کیا ہے, صوفیوں کا انداز کیا ہے. صوفی لوگ توڑنے کی بات نہیں کرتے, صوفی لوگ زبان سے شعلے نہیں اگلتے, صوفی لوگ جوڑنے کی بات کرتے ہیں, مگر ہاں کس کو جوڑنا؟ جو نبی کا وفادار ہے اس کو جوڑنا. جو نبی کا غدار ہے پھر اس کے لیے تو 14ویں صدی کے بڑے صوفی کی طرف سے آواز آتی ہے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. لیکن بہرحال آپس میں ہم ایک دوسرے کو جوڑیں, سنی سنی کو, عاشق عاشق کو, عاشق رسول ایک دوسرے عاشق کو جوڑے. اور میں کہتا ہوں جوڑنے کی بہترین مثال اس زمین پر محریرہ مطہرہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بتائیے تو صحیح. یہاں ہر سلسلے والا آپ کو منبر پر بھی نظر آئے گا اور مجمع میں بھی نظر آئے گا. یہاں جتنا تعلق محریرہ مطہرہ سے بریلی شریف کے امام احمد رضا کا ہے, اتنا ہی تعلق بدایوں شریف کا حضور دے تاج الفول کا بھی اتنا ہی تعلق ہے, اتنا ہی تعلق حضور شیخ المشائخ اشرفی میاں کا بھی اتنا ہی تعلق ہے. اللہ اکبر. اور کن کن بزرگوں کا نام لیا جائے, گویا کہ ایک مے خانہ ہے, اس سے کہ چھوچے مقدسہ بھی سیراب ہو رہا ہے, بریلی بھی سیراب ہو رہا ہے, بدایوں بھی سیراب ہوتا نظر آ رہا ہے. تا حشر رہے ساقی آباد یہ مے خانہ. اللہ ہمارے محریرہ کے سرکاروں کو سلامت رکھے, اس گھرانے کے بچے بچوں کو سلامت رکھے, ان کی شفقتوں کو سلامت رکھے. سیدی احمد کبیر رفاعی, ان کی آستین پر بلی سو گئی, فجر کی اذان ہوئی, سیدی احمد کبیر رفاعی نے بلی کو سوتا ہوا دیکھا. بلی کو سوتا ہوا دیکھ کر سوچا اگر میں اٹھ جاؤں تو بلی کی نیند خراب ہوتی. ذرا غور کیجئے صوفیہ کی فکر کیا ہے. ہم خانقاہوں سے جڑے لیکن خانقاہی تعلیم ہمارے اندر نہیں. جو کام شادی کے موقع پر پورے شہر کی جینا حرام کر دے, سب کی نیند حرام کر دے, وہ صوفیوں کے متوالے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کے چاہنے والے کے. جس صوفی کو بلی کی نیند کا خیال ہے, مخلوق خدا پر ان کی شفقت تو دیکھیں. ان کی نگاہوں میں یہ حدیث تھی, الخلق عیال اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو گے, آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا. جس کے دل میں رحم نہیں وہ رحمت للعالمین کا امتی کیسا؟ ذرا غور کیجئے. حضرت احمد کبیر رفاعی سوچ رہے بلی کی اگر اٹھ کے جاتا ہوں تو بلی کی نیند کا کیا. اور پھر سوچا اگر نماز نہیں پڑھتے وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ صوفی کیسا؟ اگر بلی کی نیند کا خیال ہے تو نماز جاتی ہے, نماز کا خیال ہے تو بلی کی نیند جاتی ہے. کیا سیرت نگار لکھتے ہیں, خادم کو اشارے سے بلایا, اس کے ہاتھ سے قینچی منگائی اور قینچی منگا کر اپنی آستین کو کاٹ دیا, اور آستین کو کاٹ کر نماز کے لیے گئے. نماز فجر پڑھ کر کے جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد بلی جا چکی تھی, بلی چلی گئی تھی, بلی جا چکی تھی. اللہ اکبر. بلی کے چلے جانے کے بعد وہ کٹی ہوئی آستین کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنی آستین کے اندر اس کا پیون لگا لیا. کسی مرید نے کہا حضور جبے میں عیب پیدا ہو گیا. فرمایا بیٹا جبے میں عیب پیدا ہوا, اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق کی نیند خراب کر دیتا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیتا؟ ذرا غور فرمائیے. صوفی تو حضور صاحب عرس قاسمی نے دو چیزوں پہ محنت فرمائی, تصوف, اور وہ بھی اصلی تصوف. وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر بھنگ پیا جائے, وہ تصوف نہیں جس میں قبرستان میں بیٹھ کر چرس پیا جائے, وہ تصوف نہیں جس میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی پہنی جائے, بلکہ وہ تصوف کہ صوفی کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جب 14ویں صدی کا امتی ایسا ہے تو جس کا کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ نبی رحمت کی ذات کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے صاحب عرس قاسمی رحمت اللہ علیہ کی ذات. اور صاحب عرس قاسمی نے
تین نگینے تیار کیے، تین. نمبر ایک حضور سرکار آل رسول تاج العلماء سید محمد میاں رحمت اللہ علیہ، اور دوسری ذات حضرت سیدی سید آل رسول سید آل مصطفیٰ سید العلماء، اور تیسرے آپ کی ہمارے مرشد اعظم حضور احسن العلماء رحمت اللہ علیہ. یہ تین ایسی ہستی کو تیار کیا کہ سونا نہیں، ان کو پارس بنا دیا، پارس. اور جب ان تینوں کی توجہ جن ہستیوں پہ پڑتی ہے تو ایک حضور امین ملت کہلاتے ہیں اور دوسرے حضور رفیق ملت کہلاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.